والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق اللہ مولانا. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 2 رمضان المبارک ہے اور اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ یعنی 3 رمضان المبارک میرے آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ عالمہ فاضلہ صائمہ راکعہ ملکہ فردوس بری مخدومہ کل کائنات جناب حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال ہے. تو اسی سلسلہ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کے حوالہ سے کچھ گفتگو کروں، پہلے میں عرض کر دوں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا آقا کریم علیہ السلام کے امتیوں کے لیے ایک انمول عطیہ ہے. اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میرے ذمہ کرم کا ہے. اور یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان یہ ایسی عبادت ہے جو ایک راز ہے. یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے. اس کی بڑی برکات ہے. پہلا مہینہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا جہنم سے چھٹکارا. یہ 3 عشرے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس رات کا ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو انسان جس وقت سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کا بندہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، تو سحری جن برتنوں میں کرتا ہے، علماء فرماتے
جب وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کے جوتے پہنتا ہے تو اس کے جوتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ قدم جو میرے اندر آئے ہیں ان قدموں کو پل صراط پر بھی ثابت قدمی عطا فرما۔ تو روزہ دار کے لیے بستر بھی دعائیں کرتا ہے، بستر بھی دعائیں کرتا ہے، برتن بھی دعائیں کرتی ہیں، اور جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سارا دن وہ کہتا ہے تو میرے لیے اپنی خواہشات سے رکا رہا، اب افطار کا وقت قریب ہے، میرے بندے مانگ، تجھے کیا چاہیے تیرا رب تجھے عطا کر دے گا۔ تو اس ماہ مقدس کی برکات اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کسی قسم کے حیل و حجت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے جو مرحوم ہیں پچھلے سال موجود تھے آج ہم میں نہیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو منور فرمائے اور آپ کو اللہ کریم سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ اس مقدس مہینے کے روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، موسم یکدم بدل گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسٹیج باہر لگتا ہے، مجبوراً آج اسٹیج اندر لگانا پڑا۔ موسم ویسے ٹھیک تو ہو گیا لیکن اب کافی وقت لگ جائے گا، پورا فرش گیلا ہے، تو بے فکر ہو کہ اب آپ میری گفتگو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ میں نے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، معبود فرما دی۔ حاضرین کرام، یہ لفظ قل جو ہے نا بڑے قابل صاحب ہے، یہ جہاں بھی آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ اے معبود یہ جو فلاں حکم ہے نا یہ آپ ارشاد فرما دیں۔ کئی احکامات قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جن مقامات پر مثلا مثال کے طور پر یہ آخری جو 4 قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دو میرے حبیب اے کافروں، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ وہ اللہ ایک ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ حاضرین کرام، اب یہ جہاں پر بھی قل آئے گا، قل اعوذ برب الناس، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اس کی پناہ میں آیا ہوں جو سب لوگوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر بلکہ یہ جو خالص توحید والی صورت ہے نا، خالص توحید والی، کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ خالص توحید والی صورت ہے، سورہ اخلاص، اس کے اگر الفاظوں پہ غور کیا جائے تو قل، معبود آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ توحید والی صورت ہے اور اس میں خالصتاً توحید بیان کی گئی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے، اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا، اور وہ بے نیاز ہے اور وہ ایک ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ بات آپ لوگوں کو بتائیں، یہ بات آپ لوگوں سے فرما دیجئے۔ اب پتہ یہ چلا کہ توحید اللہ کی ہے، بیان مصطفیٰ کر رہے ہیں، یعنی رب بتا رہا ہے کہ میں اگر چاہتا تو ڈائریکٹ سنا بھی سکتا تھا، منوا بھی سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سنا بھی سکتا ہے، منوا بھی سکتا ہے، لیکن وہ فرما رہا ہے محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں مالک و خالق ہو کے یار کے سوا تم سے بات نہیں کرتا، تو تمہاری کیا جرت ہے مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر مجھ سے بات؟ تمہاری کیا جرت ہے کہ میرے محبوب کو چھوڑ کے میرے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ؟ تو اس لیے وسیلہ معبود کے وسیلے سے اللہ کی توحید کی پہچان،
اب یہاں پر جو کلمات میں نے تلاوت کی ہے 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 23 کا آخری حصہ، قل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اب مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہ کس اجرت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ دین اسلام کی تبلیغ، دین کی خدمت، اللہ کی پہچان لوگوں سے کروانا، راہ ہدایت پر آنے کے لیے لوگوں کے لیے سبب وسیلہ بننا، ان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثاروں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وفاداروں نے جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سوچا کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں کہ ہمیں سب کچھ حضور علیہ السلام کے صدقے ملا، دین ملا، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، یہ سب محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ملا، ہم حضور علیہ السلام کو کوئی تحفہ پیش کریں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے غلام یہ پروگرام بنا رہے ہیں، ان کی محبت میں شک نہیں، ان کی عقیدت میں شک نہیں، ان کی نیت میں شک نہیں، محبوب یہ تجھے کچھ دینا چاہ رہے ہیں، ان سے فرمائیے کہ میں تبلیغ پر کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، میں کسی قسم کا اجر تم سے طلب نہیں کرتا، میں مانگنے والا نہیں، میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ ان سے فرمائیے کہ اگر کچھ دینا ہے تو میرے قریبیوں سے مودت کیا کرو، میرے قریبیوں سے مودت کیا کرو، محبت کیا کرو، پیار میرے قریبیوں سے مودت، میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو۔ تو حاضرین کرام، اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ رب فرما رہا ہے کہ اپنے اقربا کی مودت مانگیے۔ آگے رب کیا فرما رہا ہے کہ جو مودت کرے گا، جو مودت، اس کو ملے گا کیا؟ اس کو ملے گا کیا؟ میں نے آج ذہن یہ بنایا تھا کہ میں نے بیان کرنا محبت تو ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرنی ہے، آج یہ بیان کرنا ہے کہ اس کا صلہ کیا ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبت مانگیے، مودت مانگیے، ہم اگر محبت اور مودت دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کرے تجھے سبحان اللہ آخ دے ہو۔ بہرحال کدی کدی نا تسی آوازار میں بڑا کر میرا بس نہیں چلتا، میں کی کر رہا ہوں۔ بات ذرا غور سے سمجھیے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے محبت اور مودت مانگیے، اور پھر آگے رب خود فرما رہا ہے کہ جو یہ نیکی کرے گا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو یہ نیکی کرے گا، فرماتا ہے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے، ہم اس میں خوبی کو بڑھائیں گے، یعنی وہ نیکی کرے گا ہم اس کا اجر بڑھائیں گے، ہم اس کا جو صلہ ملے گا اس کے حوالے سے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا، یعنی ان کی قدر ہوگی جو حضور علیہ السلام کی قرابت سے مودت رکھے گا۔ قدر کن کی ہوگی؟ جو حضور علیہ السلام کی قرابت سے مودت رکھے گا، محبت رکھے گا۔ اب پتہ یہ چلا، اسی لیے حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کی اپنی قدر ہوتی ہے نا وہ قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ قدر کرنی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے حضور کی آل بیت اور حضور علیہ السلام کی قرابت کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔
اب پہلی جو لائن ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ہی خون خیر الرسل سے ہو. اگلی لائن کو سمجھیے گا. ان کی بے لوث، آپ کہتے ہیں نا ہمیں آپ سے بے لوث محبت ہے. بے لوث کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں. اس کا معنی ناپاک، گندگی، برائی، اس کے کئی معنی ہیں. اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ پہلی لائن میں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث، تینت کہتے ہیں فطرت کو، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، کہ یعنی جن کی فطرت میں اللہ نے کسی قسم کی کوئی برائی، کوئی آلودگی، کوئی گندگی رکھی نہیں. گویا کہ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ہر خمیر میں شک ہو سکتا ہے، محمد کے خمیر میں شک ہو ہی نہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریبیوں کی مودت یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ فرض ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس کو فرض قرار دیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عزت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. جو آپ پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل بیت اطہار کی مودت اور محبت. اب ذرا آگے چلیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی لخت جگر جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور علیہ السلام کی شہزادی ہے فاطمہ زہرا. فاطمہ فتم سے ہے، فاطمہ زہرا. اب بطول بھی آپ کو کہتے ہیں. بطول بطل سے ہے جس کا معنی ہے کاٹنا، یعنی ساری مخلوق سے کٹ کر جس کی پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہو اس کو بطول کہتے ہیں. اور پھر زہرا کلی کو کہتے ہیں، زہرا کلی کو کہتے ہیں. اور پھر کلی وہ ہوتی ہے کہ جو پھول نہ بنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی. یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ کلی ہے. پھول چونکہ منظر عام پر آتا ہے اس لیے یہاں کلی کہا گیا، زہرا کلی، کہ جو منظر عام پر آئی نہیں. اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس میں سے دو پھول برآمد بھی ہوئے جو منظر عام پر آئے بھی. ایک پھول حسن ہے، دوسرا پھول حسین ہے. تو پھر آج تک اگر کسی کو بغض کا زکام نہ ہو ان دونوں پھولوں کی خوشبو آ بھی رہی ہے. تو پھر کیسے آ رہی ہے؟ جن کو محسوس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کہ جو منظر عام پر بھی آئے اور ان کی خوشبو آج تک محسوس ہو. اور غالباً حضرت شیخ سعدی کا شعر ہے کہ محمد گلستو علی بوئے گل. شیخ سعدی کا آپ کنفرم کر رہے ہیں محمد گلستو علی بوئے گل، کہ محمد پھول ہیں، علی اس کی خوشبو ہے. محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ اندران برگے گل، کہ فاطمہ اس کی کلی ہے. اور پھر چویترش برآمد حسین و حسن، حسن اور حسین اس کا عطر ہے معطر شدہ زمین و زمن، کہ آج تک جس سے زمین و زمن تمام زمینیں اور زمانے خوشبو سے مہک رہے. یہاں بریلی کا امام کہہ رہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ لاڈلی شہزادی
میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ لخت جگر جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ ام المومنین جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ قیامت والے دن میں چونکہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہوں، ہر خاتون اپنے اپنے خامد کی انگلی پکڑ کے آئے گی، تو اس وقت تیرے ہاتھ میں علی کی انگلی ہوگی، میرے ہاتھ میں نبی کی انگلی ہوگی، میں تیری ماں بھی ہوں اور تیرے ابا جان نبیوں کے سردار کی زوجہ بھی ہوں، لیکن فاطمہ عائشہ صدیقہ اپنے دل میں خواہش رکھتی ہے، وہ خواہش حضور علیہ السلام کی زوجہ ہونا، اور پھر جو حضرت عائشہ صدیقہ کا اعزاز ہے کہ کماری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنا، اور پھر محبوبہ محبوب کائنات ہونا، جناب عائشہ محبوبہ محبوب کائنات، اور نبی کریم علیہ السلام ان سے اس انداز میں محبت فرماتے، سرکار ان کو پیار سے حمیرہ کہتے ہیں، اور آخری لمحات میں جب حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، حضرت جناب عائشہ پاک کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنے دانتوں میں مسواک چبا کر حضور علیہ السلام کو دی، سرکار نے دھوئی نہیں، وہی عائشہ کا لگے لعاب کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے مسواک استعمال فرمایا۔ وہ عائشہ صدیقہ کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیوی جیسی کائنات میں کسی کی بیوی نہیں، نبی کی زوجہ جیسی کائنات میں کسی کی عورت نہیں۔ وہ عائشہ کہتی ہیں اے فاطمہ کہ میرا بڑا مقام ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ کاش مجھے اللہ انسان نہ بناتا، فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دے، اللہ مجھے فاطمہ کے سر کا بال بنا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم کہ اگر آپ اس گھرانے کو پہچان لیں، خاص کر اس ہستی کو پہچان لیں، تو پھر یہ پریشانیاں آپ کی ساری ختم ہو گئی۔ میرا یہ چیلنج ہے جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور جو خاص کر میرے سننے والے ہیں، جو میرے بہت زیادہ کلوز ہیں، وہ کبھی کسی سے ملتے ہیں نا تو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ یار آپ کا جو آپ کے پاس جمعہ پڑھنے والے ہیں وہ ہم بڑی آسانی سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ کبھی زرگودا میں علماء آئے دوسرے شہروں سے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا مجمع، تمہارا مقتدی، ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہے ہمیں کہ ہم کئی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، میں تقریر میں ہم ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے والا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور کی آل کا ذکر آتا نا ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، جب ان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قاضی احمد حسن کے پیچھے جمعہ پڑھنے۔ اس لیے ہم تو حضور علیہ السلام کی آل بیت کی محبت کے جام پلانے والے ہیں۔ بڑی بڑی دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ جو میں نے آج موضوع رکھا ہے اس کا ایک جز میں بیان کر دوں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے نا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے نا، دنیا میں اس پر آزمائشیں آئیں گی، دنیا میں اس پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں اس کی پیٹھ نہیں لگنے دیں گے۔ دیکھیں میرا بیٹا ہو، میری اولاد ہو، آپ ان سے محبت نہ کریں، آپ جتنی بھی مجھ سے محبت کر لیں، جتنی مرضی محبت کر لیں، میں تو آپ سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے، میری اولاد سے محبت نہ کرے، یا اولاد سامنے آئے تو ماتھے پہ بال آ جائے تو میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ تو پھر امتی حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرے، حضور کی آل بیت کا ذکر آئے، پوری تقریر وچ متھا ہی سوڑا کر کے رکھے، تے پھر سول ہسپتال نیڑے ہی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا، یہ گھرانہ جس ملکہ فردوس بری کا میں ذکر کر رہا ہوں،
حضرت پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب خطیب دربار عالیہ بری میں، بڑا خوبصورت ان کا لکھا ہوا کلام، اگر آپ کی اجازت ہو ذرا سارے کے سبحان اللہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، ہے نبی مکرم کی نظریں وہاں، ہے نبی مکرم کی نظریں وہاں، تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ، ہے نبی مکرم کی نظریں وہاں، تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ، تیری آمد پہ اٹھ کے کہے مرحبا، تیری آمد پہ اٹھ کے کہے مرحبا، تیری آمد پہ اٹھ کے کہے مرحبا، خود محمد رسول زمان فاطمہ، جس کے آنے پر حضور علیہ السلام کھڑے ہو جائیں کہ تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو، تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو، آیا تطہیر اس کا بیان فاطمہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تیری تقدیس پہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن تیری شان بیان کر رہا ہے، میں تیری تعریف کیا اور پھر آگے زینب و مرتضی اور حسین و حسن، کتنا عالی تیرا خاندان فاطمہ، اچھا آگے جو شعر آ رہا نا بڑا ذرا قابل جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد، جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد، پھر نہ اس کو ملے گی اماں فاطمہ، جس افق کے ہے شمس و قمر خود نبی، ہے اسی فلک کی کہکشاں فاطمہ، ہے اسی فلک کی کہکشاں فاطمہ، اور پھر آگے مکہ، کاش ایسا ہو نظروں سے سید کبھی، کاش ایسا ہو نظروں سے سید کبھی، کاش ایسا ہو نظروں سے سید کبھی، کاش ایسا ہو نظروں سے ہم بھی کبھی، تیرے قدموں کا چومے نشان فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ
لخت جگر جس کے آنے پر، جس کے تشریف لانے پر کل کائنات کھڑی ہو، جب وہ سیدہ پاک تشریف لائیں جس نبی کے لیے کل کائنات کھڑی ہو، وہ نبی سیدہ پاک کے لیے کھڑی ہو، مخدومہ کائنات کے لیے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیام کرے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت مانگی گئی۔ اب حدیث پاک سے امام حاکم اس کو روایت کر رہے ہیں، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تاریخ بغداد کے اندر بھی، مجمع الزوائد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعد، تم میں بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ سمجھ لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں چنگا لگدا ہے جنہاں نوں میری اہل بیت چنگی لگی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مفہوم یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، امام بیہقی نے اور امام حیثمی نے اس کو نقل کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، میں اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَأَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے آل بیت اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور پھر میری اولاد سے بڑھ کر جب تک، اپنی اولاد سے بڑھ کر جب تک میری اولاد سے محبت نہ کرے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَذَاتِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جسے میری ذات اپنی ذات سے زیادہ محبوب، جسے میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ محبوب، جسے میرے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں میرا بھی دامن ہوگا اور میری آل بیت اطہار کا دامن، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیں کہ محبت کرنے سے ملے گا کیا۔ یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمها وفاطمہ محبیها عن النار۔ اب یہ حدیث پاک ہے جناب والا، اس کو ابن تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے نقل کیا، مسند الفردوس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اس کی وجہ یہاں بیان ہو رہی ہے، میں نے اپنی، اور امام ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری شہزادی فاطمہ اور اس کے محبین، اس سے عقیدت و محبت رکھنے والے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کر دور۔ اب یہ حشر میں صلہ مل رہا ہے، دنیا کے صلے کی میں بات کروں گا، حشر میں کیا ملے گا کہ جو ان سے محبت اور عقیدت رکھے گا ان پہ جہنم حرام حرام حرام، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں۔ اور پھر آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری آل بیت سے ایک دن کی محبت، میری آل بیت سے ایک دن کی محبت پورے سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔
بات سمجھیں، پورے سال کی عبادت، نفلی عبادت، اس سے بہتر حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری آل بیت سے محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور پھر آگے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو میری آل بیت سے محبت کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ اس نے پورے سال کی نفلی عبادت پر فوقیت حاصل کر لی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جب وہ فوت ہوگا تو اس کو جنت میں داخل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا شجرۃ و فاطمۃ حملھا، میں درخت ہوں اور حضرت فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت، و علی لقاؤھا، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا، والحسن والحسین ثمرھا، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت ورثھا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے اوراق ہیں، یعنی اس کے پتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا ہم فی الجنت حقا حقا، یقیناً یقیناً وہ سب جنت میں داخل. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، میں قیامت والے دن 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں قیامت والے دن، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا خصوصی طور پر. اب وہ 4 لوگ کون ہیں ذرا غور سے سنیے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا المکرم ذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا. نمبر 1 میری اولاد عزت کرنے والا. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری آل کی، میری قرابت داروں کی عزت کرنے والا ہوگا. اور پھر دوسرے نمبر پر والقاضی لہم حوائجہم، اور ان کی حاجت کو پورا کرنے والا. اور پھر والسائلہم فی امورہم عند ما اضطروا الیہ، اور ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا جب پریشانی کے حال میں وہ ان کے پاس آئیں. 3 ہو گئے. نمبر 4 والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، چوتھا بندہ وہ، اس کا میں ترجمہ یوں کر دوں، جڑا اندروں باہروں میری آل بیت نال محبت کرنا، بقلبہ ولسانہ، دل سے بھی اور زبان سے، جو اندر اور باہر سے. یہ نہ ہوئے کہ جتے محال ہوئے کہ وہی آل بیت نال محبت کرنا لے نتے اور ہو جائے، نوٹ بٹھانے کے چکر میں جہاں بھی ہو، تخت پہ ہو، تختہ دار پہ ہو، حضور علیہ السلام کی آل بیت اطہار کی محبت کا دم بھر. ایک واقعہ ملتا ہے، علماء نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک سمرقند کی سیدہ تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، یتیم ہو گئیں. تو وہ اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقہ میں تشریف لے گئی کہ یہاں اگر کسی سے مانگوں گی تو عزت نفس مجروح ہوگی. اپنی بیٹیوں کو لے کر کسی دوسرے علاقہ میں چلی گئی تو وہاں ایک مسلمان تھا، اس کے بارے میں سنا کہ وہ مسلمان لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے. اس نے سوچا، اسے پتا چلا سید زادی کو کہ وہ مسلمان غیر لوگوں کی مدد کرتا ہے. سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی، رسول اللہ کی بیٹی ہوں، مسلمان ہے، حضور علیہ السلام کے حکم پر وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو جب میں اس کے پاس جا کر اپنا بتاؤں گی کہ سید زادی ہے تو وہ میری زیادہ عزت کرے گا. ذہن میں اس بات کو رکھ کر وہ سید زادی اس کے پاس جاتی ہے تو مسلمان کہنے لگا کہ میرے پاس ہے صدقے کا مال، خیرات اور زکات کا مال، اگر آپ نے لینا ہے تو بتائیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، مجھ پہ صدقے کا مال نہیں لگا، مجھ پہ خیرات زکات نہیں لگا. تو اس شخص نے، اس مسلمان نے آگے سے کہا کہ اگر تو سید زادی ہے تو مجھے کیا پتا تو سید زادی ہے، اس کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے. مایوس ہو کے وہاں سے لوگ تو ایک مسجد کے پاس جا کے انہوں نے
ڈیرا لگا لیا تو کسی نے بتایا کہ مجوسی ہے، وہ بھی لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، آپ اس کے پاس چلے۔ وہ سید زادی اس مجوسی کے پاس چلے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا بڑا رئیس تھا۔ جب اس کے پاس گئے تو جا کر اپنا حال بیان کیا تو اس مجوسی نے کہا، اپنی بیٹیوں سے اور بیوی سے کہا کہ ان کو گھر لے جاؤ، عزت کے ساتھ جو گھر کا سب سے اعلیٰ کمرہ ہے ان کو پیش کر دو، اور ان کے پردے کا خاص خیال رکھنا، ان کی ہر حاجت کو پورا کرنا، جو جو ان کی خواہش ہو اس کو پورا کرنا، ان کو اف تک بھی نہ کرنا۔ تمہیں نہیں پتا کہ آج ہمارا مہمان کون بن گیا۔ اب وہ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بڑے اکرام کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ رات ہوئی نا تو وہ مسلمان جو تھا، مسلمان سخی، رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے، قیامت بپا ہے، رسول کریم علیہ السلام تاج شفاعت پہن کے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو ہر ایک کی سفارش فرما رہے ہیں، اس کو دیکھ کر سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ اب جب وہ دوسری طرف سے آیا، حضور علیہ السلام نے چہرہ ایسے کر دیا، ادھر سے آتا ہے سرکار چہرہ اس طرف موڑ لیتے ہیں۔ اب وہ عرض کرتا ہے، آقا میں آپ کا امتی ہوں، میری طرف سے چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میرا امتی ہے؟ جی یا رسول اللہ امتی ہوں۔ فرمایا میرا امتی ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کسی سے بھی نہیں پوچھا، کئی لوگوں کی لاکھوں کی آپ نے سفارش کی ہے، کروڑوں کی سفارش کر دی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ امتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو نے میری بیٹی سے نہیں پوچھا تھا کہ حضور کی بیٹی ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ بس اتنی بات کرنے کی دیر سے اس کو جھٹکا لگا، اس کی آنکھ جب آنکھ کھلی تو وہ دوڑا، اپنے نوکروں کو دوڑایا، پتہ کرو وہ سید زادی کہاں۔ تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں۔ اب بڑا سینہ چوڑا کر کے مجوسی کے گھر گیا، دستک دی، مجوسی جو پہلے تھا وہ باہر آیا۔ اس نے کہا ہاں جی، کہا کہ سید زادیاں تیرے گھر میں ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ ان کو میرے حوالے کرو۔ کیوں کروں؟ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تجھے پسند نہیں ہے؟ اس نے کہا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے زیادہ حقدار اور میں کیسے حقدار نہیں؟ اس نے کہا چونکہ میں مسلمان ہوں، میرے نبی کی وہ شہزادیاں ہیں، تو مسلمان نہیں ہے، لہٰذا اس لیے تو حق نہیں رکھتا۔ اس نے کہا خبردار، یہ نہ کہنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا تو مجوسی ہے۔ کہا خبردار، مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں کی میزبانی کا شرف ایسے ہی عطا نہیں کیا، اگر خواب میں تجھے جھٹکا دیا ہے تو میرا بھی نصیب چمکا کے مجھے خواب میں پہلے کلمہ پڑھایا گیا، پھر اپنی بیٹیوں کی میزبانی کا شرف عطا کیا گیا۔ اللہ سمجھ آئیے بات؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جن کو شرف بخشنا ہو، جن کو عزت بخشنی ہو اپنی آل بیت کے وسیلے سے، ان پہ ایسے کرم ہوتا ہے، حضور دیدار بھی کرواتے ہیں، کلمے والا خود آ کے کلمے پڑھا جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث پاک سنیے کہ ملتا کیا ہے، ان سے محبت کرنے سے ملے گا کیا؟ من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اچھا پھر یہ دیکھیں نا کہ صرف لیا نہیں جا رہا، صرف لیا نہیں جا رہا، جتنا بھی جا رہا ہے۔ میں آگے چل کے مزید عرض کرتا ہوں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ اس کو ذرا غور سے سنو، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جو ان کا ذکر سن کے جلتا ہے سمجھ لو وہ حضور کا ذکر سن کے جل رہا ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ رسول کریم علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب ہذین،
جو مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کرے وا اباہما و امہما، ان کے باپ اور ان کی ماں سے جو محبت کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہو. جو ان سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن سرکار نے فرمایا میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی سننے والی حدیث پاک ہے اور بڑی قابل غور. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام طبرانی نے نقل کیا، اس کو مجمع الزوائد کے اندر امام حسنی نے نقل کیا، اسد الغابہ کے اندر ابن اسیر نے اس کو نقل کیا، خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ کے اندر نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو نقل کیا، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا 3 جلد کے اندر. حدیث پاک سنیں گے مزہ آ جائے گا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے شہزادوں حسن اور حسین، انی سلم لمن سالمکم، جن کی تم سے سلو ہے ان کی مجھ سے سلو ہے، وحرب لمن حاربکم، اور جو تم سے جنگ کرے گا میں محمد اس سے جنگ کروں گا. جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو تم سے سلو کرے گا میری اس سے سلو. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب آگے سنیے، ماشاءاللہ جی 10,000 روپیہ ملک حماد حمزہ صاحب انہوں نے مدرسے کے لیے دیا. منشی صاحب پریشان تھے، بارش آ گئی، چندہ گھٹ گیا، نہ کہ جنہ دینا انہیں دینا اجے نہ کھڑنا. میں تمہیں ایک واقعہ سنا لا، پھر اگر دل کرے تو پھر دینا، نہیں تو بے شک نہ دینا. میں کہڑا اپنی ذات واسطے لینا، تو وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں جن کے لیے لینا ہے. حضور علیہ السلام خود مہربانی فرمائیں گے. چلو جی ماشاءاللہ چودھری عبدالرزاق ڈھیلو صاحب آ گئے، کہ میرے محسن بھی ہیں، میرے محترم بھی، ماشاءاللہ پتہ سی یہ میرے بڑے مہربان ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم پہ ایک مشکل وقت آیا تھا تو یہ بندہ شیر کی طرح ڈٹ کے ہمارے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آئیتے 40 سال دے لگ رہے، چشم بدور اللہ پاک سلامت رکھے. چلیں جی اب روایت سنیے. چلو رزاق ڈھیلو صاحب آگے، ساڑھے مدرسے میں فائدہ ہوئے گا انہاں دے آن. ایک روایت سنیے، آپ کو بڑا ذوق آئے. آخرت کی نعمتیں تو ملیں گی ملیں گی، دنیا کے اندر کیا ملے گا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں 10 جنتی ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ. یہ 10 جنتی جن کے نام لے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں. ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے. شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پہلی بار پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی ہے. جب آپ کا وصال ہوا تو سونے کی اینٹیں آپ کے گھر میں پڑی، سونے دی اینٹاں، اور سینکڑوں بکریاں روزانہ صدقہ کرتے. ہمارے مدرسہ میں کوئی آئے نا ہفتے میں ایک بار بکرا لے کے یا ہر مہینے کوئی دے تو ہمارے منشی صاحب اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ہر مہینے آتا ہے، یار بڑی گل ہے ہر مہینے صدقہ دے سکتا. تو جو روزانہ سینکڑوں بکریاں صدقہ کرتا اور روزانہ ہزاروں لوگوں کے لیے دسترخوان بچتا، محمدی دسترخوان، جس دسترخوان پہ روزانہ لوگ کھانا وہ عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں یہ روایت سنیے گا، پھر غور کیجئے گا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اس روایت کے اور الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر علامہ محب طبری نے اس کو نقل کیا. توجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منزل فاطمہ،
ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں موجود حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے تو والحسن والحسین یبکیان جوعا، حسن و حسین بھوک سے رو رہے تھے، حسن و حسین رو رہے تھے، جناب امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے تو سرکار تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من یصلنا بشیء، ہے کوئی جو میرے ان شہزادوں کو کھانا کھلائے؟ اب کیا مطلب کہ حضور علیہ السلام کو کھانا نہیں مل سکتا؟ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہوں وہ اپنے شہزادوں کو کھانا نہ کھلا سکتا، یہ نہ سوچے، یہ بھی میرے نبی کے نوازنے کا انداز، یہ میرے نبی کے نوازنے کا، جو نبی حضرت ابو ہریرہ کو ایک دودھ کا پیالہ دیں تو 70 بندے پی جائیں، 70 بندے پی بھی جانتے پیالہ پھر بھی نہ مکے۔ اعلیٰ حضرت فرمان کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، 70 پی جائیں تو پھر بھی پیالہ ختم نہ ہو۔ وہ رسول کریم علیہ السلام جو حضرت جابر کے گھر جائیں 4-5 بندوں کا اہتمام ہو تو سینکڑوں بندوں کو کھانا کھلا دیں، ہنڈیا میں سالن پھر بھی کم نہ ہو، آٹے کا ایک پیڑا بھی کم نہ ہو، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہاتھ پیالے میں رکھیں 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں اور پھر 14 یا 1500 پی جائیں، راوی کہتا ہے 1 لاکھ بھی ہوتے وہ پانی کم نہ ہوتا۔ شہزادوں کے لیے کسی سے مانگنے کی شہزادوں کے لیے کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ میرے نبی کے نوازنے کا انداز ہے۔ جب حضور علیہ السلام اللہ نے ظاہری طور پر حضور علیہ السلام کو سونا مال دولت نہیں دی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اوت پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، اگر میں چاہوں تو اوت پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن سرکار کے پاس ظاہری طور پر سونا دولت نہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ظاہری مال و متاع ہوتا تو دنیا کے لالچی آپ کے پاس آتے، پھر ابو بکر و عمر اور پھر منافقین کا فرق کیسے پتا چلتا؟ دنیا کے لالچی دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جمع ہوتے، رب نے یہ گوارا ہی نہ کیا، رب نے چاہا کہ میرے محبوب کے پاس کوئی مال کی لالچ میں نہ آئے، آمنہ کے لال کی محبت میں آئے۔ کہ کسی صحابی کی عقیدت اور محبت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، انہوں نے تو اپنا مال بھی حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، وہ مال کی لالچ میں نہیں آئے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے حسن ایسا عطا کیا تھا جو بھی آتا میرے نبی کی زلفوں کا قیدی بن جاتا۔ اب سرکار جب مانگ رہے ہیں کہ کون ہے یاسلنا بشیء، من یاسلنا بشیء، کون ہے جو میرے شہزادوں کے لیے کچھ لائے، تو حدیث پاک میں آتا حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں فطلع عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف آگے، انہوں نے سن لیا، سن کے دروازے سے واپس چلے گئے، سن کے دروازے سے واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے نا گھر میں 2 روٹیاں پڑی، 2 روٹیاں اٹھائیں، اٹھا کے اوپر شہد ڈالا، اوپر پنیر ڈالا، ڈال کے نا بڑی عقیدت بڑے احترام سے دونوں روٹیاں لا کرنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا یہ لیجئے، ایک حسن کو دے دیجئے، ایک حسین کو دے دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے روٹیاں لی، ایک کے ٹکڑے کر کے حسن کو کھلائی، دوسری کے ٹکڑے کر کے حسین کو کھلائی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اب لیا تھا نا، اب دینے کی باری ہے، اب دینے کی باری۔ دیا کیا وہ سنیے، 2 روٹیاں لی، دیا کیا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن ابن عوف، تو نے میرے شہزادوں کو کھانا کھلایا، سن کفاک اللہ امر دنیا کا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تیری ہر حاجت کو پورا کرے، یعنی سرکار نے فرمایا رب کدی تینوں لوڑ دی چھوڑ نہ دے وے، اور پھر وہ اما آخرتک فانا لہا ضامن،
آخرت وچ تیرا میں ضامنہ کہ دنیا وچ رب کدی تینوں لوڑ دی تھوڑ نہ دے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو روزانہ سینکڑوں بکریاں صدقہ کرتے، ہزاروں بندوں کو کھانا کھلاتے، جس کے گھر میں اتنا کچھ خیرات کرنے کے باوجود سونے کی اینٹیں پڑی ہو، ان سے پوچھا گیا اے عبد الرحمن یہ دولت کہاں سے آئی؟ فرمایا صرف 2 روٹیاں حسن و حسین کو پیش کی، ایک روٹی نے میری دنیا بدل دی، دوسری روٹی نے میری آخرت بدل کے رکھ۔ پیش کی، ایک روٹی نے دنیا بدل دی، دوسری نے آخرت بدل دی۔ اب شہزادوں کو جو دے تو میرا نبی اس کو کیسے نواز رہا ہے؟ دنیا چ رب تیرے لوڑ دی تھوڑ نہ دے تے حشر چ میں تیرا ضامن۔ اب بتائیں آپ میں سے کون ہے جو ان شہزادوں کے نام تھے؟ 5-5 ہزار کڈو نا، پتہ لگے ایک حسن دے نام دا، ایک حسین دے نام دا، 5 تن پاک دی نسبت۔ حماد حمزہ صاحب نے تو 5-5 ہزار کے 2 نوٹ پہلے بھی دیے۔ ماشاءاللہ 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 تاجدار گولڈا کے غلام ہیں، ان کی محبت اور عقیدت سے ماشاءاللہ یہ 1000 کی دیا، 500 1000 کے نوٹ دے دیں۔ رانا شاہد صاحب یہ میرے محلے دار ہیں، 5000 پہلے بھی میرے ہر اعلان پہ لبیک کہتے ہیں۔ اب پھر چلیں جی، حماد صاحب کہہ رہے ہیں پہلے میں نے سیدہ پاک کے نام کے دیے، اب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ۔ تسی پتہ نہیں ڈھیلے کیوں پہ گئے یا اے کو ہٹاؤ، میں منشی صاحب بہ جانتے میں جھولی پھیرا۔ ماشاءاللہ رضا ڈیلو صاحب مہربانی، مزید حصہ سی تواڈے کول واپے آ کے بھی لے لانگے، یہ تے نہیں اسی رہنا۔ کہ جڑے الیکشن تے لانے دے وچوں سانو پہلے دیو نا تے پھر چلو جدوں بھی ہونا تے ہے نا، سانو دیو گے تے پھر اگے کامیابی ہو۔ ماشاءاللہ 700 طلباء اور طالبات جو افطاری کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، تو آپ نے مہربانی کرنی ہے، آپ ہی کے تعاون سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ منشی صاحب کو بڑی فکر تھی کہ ہم پورا سال، یہ رمضان شریف بھی ہمارا فوکس ہوتا ہے اور جس پہ ہمارا پورا سال گزارا چلتا ہے، یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرانہ، جس مد میں بھی آپ نے ماشاءاللہ جی خلیل صاحب بہت شکریہ، شکریہ صاحب، تقریباً 3.25 لاکھ مالیت کا گھی ملک محمد خان صاحب نے ہمارے ادارہ کے لیے دیا ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ قاری اخلاق صاحب نے بھی 1000 500 شہزادوں کے نام پر پیش کیے، ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رزاق صاحب کہہ رہے ہیں میری جیب میں جتنے تھے میں نے سارے نکال دیے۔ ملک منیر صاحب میرے مہربان ہیں اور ہمارے پدراڑ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 5000 حاجی ساجد صاحب 5000 ماشاءاللہ۔ فاروق سیالی صاحب نے بھی سیدہ پاک کے نام پہ۔ آپ کسی کے ذہن میں خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے نا، آج ابھی یہیں بیٹھ کے یہ منت مانگ لیں کہ میرا یہ اگلے جمعے سے پہلے کام ہو گیا نا، تو اگلے جمعے میں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے نام کا صدقہ یہاں پر اتنی خیرات دوں گا، اگلے جمعے تو پہلے تھوڑا کام ہوگا، پھر میں نے آ کے دسنا ضرور۔ ہاں ایک بندہ بڑا پریشان سی صاحب، یقین کریں اس بندے نے کہا میں اتنا پریشان رہا، آپ نے ایک واقعہ سنایا بس وہ میرے اندر بیٹھ گیا،
کہتا پہلے میں بڑے بڑے لوگوں کے دروازوں پہ جاتا سفارش کے لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، میرا کام نہ ہوتا. اب آپ نے مجھے ایک ہی دروازہ بتا دیا ہے، بس اس دروازے کے علاوہ مجھے کہیں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. قدرت اللہ شہاب تھا نا، بیوروکریٹ، وہ کہتا ہے کہ میں سفر میں تھا تو راستے میں ایک گاؤں آیا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، جمعے کا دن تھا. اب یہ وہ اپنا پریکٹیکلی جو اس کے ساتھ بیتی ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. جمعہ کی نماز تھی، ایک مولوی صاحب تھے سادہ سے، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ گفتگو کرتے، لوگ اس کی باتوں پہ ہنس بھی دیتے. میں بھی سوچ میں تھا کہ جلدی جلدی گفتگو ختم ہو پھر میں جمعہ پڑھوں. کہتے ہیں اچانک ان مولوی صاحب نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ بیان کرنا شروع کیا نا، تو ان کا آپس کا پیار بیان کیا کہ صحابہ کرام نے جب کوئی بات حضور علیہ السلام سے منوانا ہوتی تو وہ سیدہ پاک سے عرض کرتے. تو مخدومہ کائنات جب حضور سے عرض کرتی تو سرکار ان کی کسی بات کا انکار نہ کرتے. قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں مجھ پہ رکت طاری ہوگی یہ بات سن. پھر اس کے بعد وہیں پہ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو جمعے کے بعد سنتوں کے بعد جو نفل تھے نا، قدرت اللہ شاہ کہتا ہے وہ نفل میں نے نیت کر لی کہ یا اللہ بندگی تیری، اس کا ثواب میں حضرت سیدہ فاطمہ کی روح کو پیش کروں گا. میں نے نماز پڑھی اور بی بی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ان کی روح کو میری طرف متوجہ فرما. تو میں نے عرض کی اے سیدہ کائنات، میں سلسلہ اویسیہ پہ چل رہا ہوں، کیا یہ سلسلہ درست ہے؟ اپنے ابا جی سے پوچھ کر بتائیے یا میری سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ٹھیک ہے ایک مسئلہ اور ہے تو مجھ پہ خصوصی نظر کرم فرمائیں، اپنے ابا جی کی بارگاہ میں میری سفارش کریں. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے، شہاب نامے میں لکھتا ہے کہ پھر 6 یا 7 ہفتے گزرے، میں بھول گیا. میری بھابی کا مجھے جرمنی سے خط آیا جو نو مسلم تھی اور نیک بڑی تھی، صحیح مسلمان ہوئی تھی. اس نے خط لکھا، اس نے کہا بھائی جان مبارک ہو، پچھلے دنوں میرے خواب میں نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لائی ہیں، تو آپ کے لیے انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ قدرت اللہ سے کہنا میں نے ابا جان کی بارگاہ میں تیری سفارش کر دی ہے، آج کے بعد تیرا کوئی کام اڑن نہیں لگا. جس راستے پہ چل رہا ہے چلتا رہے، تیرے لیے ہر راستہ ہی آسان ہو جائے گا. آخر تو بوا کدھر کھڑکائے. تو اس لیے یہ دروازہ ہی ایسا ہے، ابھی کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی گھٹ کے نہ رکھنا، کھول کے جب منگنا جی نا اس در تو اس در دے نا دی خیرات بھی کھول کے کرو گے، ویکھنا دین دے کے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو کیسے ملا کہ سونے کی اینٹیں جب آپ دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو وہ اینٹیں نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ جم چکا تھا سونا. وہ جڑے کھرچن والے سن انہاں دے ہتھاں تے چھالے نکل آئے. اتنی خیرات کرنے کے باوجود اتنا مال ان کے پاس تھا. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان کی خدمت کا یہ لینے والے نہیں ہیں، یہ دینے والے ہیں. جناب حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ ایک دن حضرت مولا علی تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. تو حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ نے پوچھا اے علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج عثمان غنی کے گھر ہماری دعوت تھی، حضور علیہ السلام کی دعوت تھی. حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رشک آیا کہ عثمان نے نا ہر قدم پہ، حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے چلے نا تو عثمان نے قدم گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4. حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان کیا کرو گے؟ عرض کی سونیا تسی میرے مہمان بن رہے ہیں، میں آج اس خوشی میں آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. تو عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. تو حضرت سیدہ کائنات نے کہا کہ علی آپ بھی حضور علیہ السلام کو دعوت دینا، ہمارے گھر بھی کھانے کے لیے تشریف لائیں. اب جن کے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا ہو وہ لخت جگر میرے مصطفیٰ کریم کی کہتی علی ابا جان سے کہو ہمارے گھر بھی آ کے کھانا کھائیں. ادھر حضور علیہ السلام کو دعوت دی گئی، سرکار نے دعوت قبول فرمائی تو مخدومہ کائنات کو مصلی بچھا دیا. ہنڈیا خالی تھی لیکن جب مصلی بچھایا حضور تشریف لا رہے ہیں تو جب ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو وہ کھانے سے بھرپور تھی. حضور تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ان کو بٹھایا گیا. فرمایا علی کھانا تقسیم کرو. کھانا تقسیم کرنا شروع کیا تو اتنا لذیذ کھانا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا ٹیسٹی کھانا زندگی میں آج تک نہیں کھایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پتہ کہاں سے آیا؟ یہ پتہ کہاں سے آیا؟ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے اللہ کی طرف سے یہ کھانا آ رہا ہے۔ اب جناب مولا کائنات علی شیر خدا جناب سیدہ کائنات کے پاس آئے، آ کے فرمایا اے فاطمہ کھانا تو صحابہ نے کھا لیا، آقا کریم نے نوش فرما لیا، لیکن عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا۔ ہم یہ نہ کر سکے، جناب مخدومہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، شہزادی کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ کے جتنے قدم عثمان کے گھر کی طرف اٹھے، عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ آج آپ کی بیٹی کے گھر کی طرف آپ کے جتنے قدم اٹھے ہیں، میں خدا نے ہر قدم کے بدلے 1000 آپ کا وہ غلام جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم سے نکال کے ہم نے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ مقام ملکہ فردوس بری، اب ان کی شان و عظمت اللہ کے قرآن سے پوچھ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آقا کریم نے یہ مودت جب مانگی، جب یہ پیار مانگا، ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک، آپ کے قریبی کون ہیں؟ فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، میرے قریبی علی فاطمہ حسن اور حسین۔ شاعر کیا خوب کہہ رہا ہے کہ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، سبحان اللہ کی آواز آئی، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو۔ رل کے پڑھیے نا، گویے بھی تیان نا جڑے گانے گاندے ہیں، رب کو انہاں نو بھی رزق دے رہا ہے، بھاویں او جیسا بھی ہے، تے تسی انہاں دے کمی بنو نا کہ جنہاں دا جگ کمی، انہاں دے گیت گاؤ نا، دیکھنا ایدہ بھی صلہ لبے گا، حلال دی روزی چیز اضافہ ہوئے گا، محبت اور عقیدت نالے سوچ کے پڑھو۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ امبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، مل کے کہیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے۔ اب جو سمجھ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ، تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں، بیاں
طرح ہو تیری شان زہرا، مل کے پڑھیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کوثر تمہارے لیے تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے نا حضرت ام ایمن سے کہا اپنی خادمہ سے کہ اے ام ایمن جا میری فاطمہ کے گھر، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اس کا ہاتھ بٹا دے جاتا۔ حضرت ام ایمن تشریف لے جاتی ہیں، فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اتنی جلدی پلٹ آئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو کام ہے ہی نہیں، وہاں تو کام۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کام کوئی نہیں، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی شہزادی آرام فرما تھی یا عبادت کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میں چکی چلا دوں، تو جب چکی کے پاس گئی چکی خود بخود چل رہی۔ آقا جب میں نے دیکھا چکی خود بخود چل رہی تھی، میں نے سوچا حسن کا گہوارہ جھلا دوں، جب میں حسن کے پاس گئی جھولا خود بخود جھول رہا ہے، پھر میں نے سوچا حسین کو دیکھوں، وہاں بھی حسین اپنے جھولے میں وہ بھی خود بخود جھول رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ نہ چکی چلانے والا نظر آیا، نہ جھولا جھلانے والے نظر آئے، میرے آقا نے فرمایا اے ام ایمن میری شہزادی کے گھر چکی چلانے والی جنت کی حوریں تھیں، جھولا جھلانے والے اللہ کے فرشتے۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے، تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا۔ اگلا شعر میں پڑھنی تائیں جب پوری توجہ میرے والے پھر سنو، عاشق آل بیت مچل جائے گا اگلے جملوں پہ، ذرا توجہ، ایک بار میں پھر سنانے لگا ہوں۔ تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، کیا خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہے، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان۔
اچھا منگتوں کی بات بھی کر دو، اجازت ہے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تیرے در پہ دونوں گدا آ رہے ہیں، انہاں گداواں دی گل سن، تیرے در پہ دونوں گدا آ رہے ہیں، تیرے در پہ دینے صدا آ رہے ہیں، تیرے در پہ دونوں گدا آ رہے ہیں، تیرے در پہ دینے صدا آ رہے ہیں، انہیں دور کرنا نہ اپنی گلی سے، انہیں دور کرنا نہ اپنی گلی سے، یہ فضا و قمبر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ اب ان منگتوں کی بات، مکہ کے اندر ان منگتوں کی بات، یہ جتنے بھی ہیں آج سارے، یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے نہ یہ ہاتھ خالی، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں۔ مکتا کہہ رہے ہیں پھر بڑے، اس میں ہم سب مکتوں کی بات ہے، یہ جتنے بھی ہیں حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے، یہ تو حشر کا میدان بتائے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، میرے شہزادوں سے محبت کرنے والوں یاد رکھنا، جدوہما فی الجنہ، ان کا نانا جنتی ہے، وابوہما فی الجنہ، ان کا باپ علی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ، ان کی ماں فاطمہ جنتی ہے، وخالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں جنتی ہیں، وہما فی الجنہ، یہ دونوں خود جنتی ہیں، وامہما فی الجنہ، ان کا چچا جنتی ہے، وامتہما فی الجنہ، ان کی پھپھی جنتی ہے، وہما فی الجنہ، یہ دونوں خود جنتی ہیں، ومن احبہما فی الجنہ، جو ان سے پیار کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔
ان سے پیار کرنے والا بھی جنت میں۔ حشر کا میدان بتائے گا، حشر کا میدان۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کی بات کسی بزرگ سے میں نے سنی، پڑھی نہیں ہے، پھر بعد میں یہ نہ کہ اس کا حوالہ دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ جناب میدان معاشر قیامت کا میدان ہے، تو بتایا گیا کہ مخدومہ کائنات 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں تشریف لائیں تو اللہ کی عرش کے پائے کو پکڑ لیا، آ کے کہہ رہی ہیں مولا میرے شہزادوں کی قربانیوں کا صلہ دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نا فاطمہ میں تیرا نکاح 400 مسکال چاندی کے عوض اللہ کے حکم سے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے آسمانوں پہ علی کا فاطمہ سے نکاح کر دیا ہے، زمین پہ آپ بھی کر دیں۔ تو جبریل نے آ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عرض کی رب فرما رہا ہے کہ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو زمین پر تھی، آسمانوں پہ نکاح ہوا، تو پھر نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہے، تو وہاں ولی کون ہوا؟ فرمایا ولی خود خدا ہوا۔ 40,000 فرشتے خصوصی دعوت پہ، فرشتوں کی تعداد تو زیادہ ہے، جو اعلیٰ درجے کے تھے شاید چن کے بلوائے گئے، اور شجر طوبہ سے کہا گیا ان پر موتیوں کی بارش کرو۔ شجر طوبہ نے موتی برسائے، علی اور فاطمہ کی جنت میں شادی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم مل گیا کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کروں۔ حضرت مولا علی اپنی زرہ لے کر گئے کہ یہ بیچ کر حضور کی بارگاہ میں پیسے پیش کروں۔ اپنی زرہ کس کو بیچی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بیچی۔ آپ نے زرہ کے پیسے دیے اور آپ نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مولا علی نے وہ پیسے پیش کیے۔ جب شادی دعوت ولیمہ تھی، حضرت عثمان کو یار نے جب اپنے ولیمے پہ بلایا تو یار اوہی زرہ تحفے چ اپنے یار نو پیش کر کے ٹر اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ شادی فرشوں پر بھی کی، ابو بکر عمر گواہ ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ فاطمہ 400 مسکال چاندی کے عوض میں تیرا نکاح علی سے کرتا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ مخدومہ کائنات ادب سے سر چکا کے کہتی ہیں ابا جان علی قبول ہیں، اتنا تھوڑا حق مہر مجھے قبول نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے، مجھ سے وہ پوچھے نا میں کیا چاہتی ہوں۔ رب نے فرمایا میرے محبوب اپنی شہزادی سے کہہ دیجئے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں میں نے آپ کے نام کر دی ہیں۔ جب مخدومہ کائنات سے سرکار نے فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن گئی، تیرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار بن گئے، جنت تیری ہو گئی، تو خاتون جنت نے عرض کی ابھی بھی تھوڑا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو سیدہ رو کے کہتی ہے ابا جان میں یہ چاہتی ہوں کہ جس امت کے لیے ابھی کبھی آپ کبھی غاروں میں جا کے روتے ہیں، کبھی منبر پہ بیٹھ کے روتے ہیں، کبھی حجرے میں، کبھی پہاڑوں میں جا کے روتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو حق مہر میں آپ کی امت کی بخشش کا سودا نہ کر لوں۔ آپ کی امت کی بخشش کا سودا نہ کر، تو اس وقت اللہ نے وعدہ فرما لیا اور مولانا روم نے لکھا رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنی محبوبہ بیٹی سے کہہ دو کہ اے فاطمہ اب فرما رہا ہے حشر ایسے بپا کروں گا جیسے تیری مرضی ہو۔ اب وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں شاعر نے اس کا تخیل بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ پایا پکڑ کے عرش کا، وہ خواب والی بات، پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا، پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا، ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، امت کو میرے بابا کی تو بخش دے خدا، سمجھوں کہ مل گیا مجھے بدلہ حسین کا، سمجھوں کہ مل گیا مجھے، سمجھوں کہ مل گیا مجھے بدلہ حسین کا۔ حشر کا میدان ہوگا،
ندا کرے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک منادی ندا کرے گا، وہ کہے گا اے اہل معاشر نظریں جھکا لو۔ میں نے پچھلے سال بھی غالباً اس کو بیان کیا، کچھ لوگوں نے کہا جی آپ نے اس کا ریفرنس نہیں دیا، حوالہ نہیں دیا، اور مزے کی بات یہ پوچھنے والے بھی سنی تھے، یعنی سنی کہلانے والے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، امام حاکم نے مستدرک کی 3 جلد صفحہ 166 پہ اس کو نقل کیا، اور علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر 220 صفحہ پر اس کو نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر صفحہ 763 جلد 2 اس میں اس کو نقل کیا، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی موجم کے اندر نقل کیا۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نامی جلد صفحہ نمبر 212 پہ اس کو نقل کیا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی 8ویں جلد صفحہ 142 پہ اس کو نقل کیا، اور علامہ ہندی نے کنز العمال کی 12ویں جلد صفحہ 106 پہ اس کو نقل کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے وہاں موجود ہوں گے، انبیاء، رسول، تمام جنوں انس حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ اچانک ایک صدا بلند ہوگی، ایک ندا بلند ہوگی، یا اہل الجماع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل معاشر سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیا ہونے والا ہے؟ جواب ملے گا حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد علی الصراط، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی۔ یہ مخدومہ کائنات کا حشر کے میدان میں پروٹوکول ہو۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف فرما تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر، آپ تشریف فرما گئے۔ آپ کی بارگاہ میں امام سخاوی نے اس کو لکھا، آپ کی بارگاہ میں ایک شہزادہ آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجلس برخاست کر، بادشاہ اپنا دربار مجلس برخاست کر رہا ہے، شہباز شریف کا دربار لگا ہوئے، تے کوئی ایک بچہ آ جائے تو پورے درباریاں نو آکھے ٹور جاؤ بے وزیرو سارے نکل جاؤ، بس تے سوچنا تے پہنا نہ کہ کون آ گیا ہے۔ کوئی تو ایسا ہے نا جس کی وجہ سے بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی۔ اب عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا، 9 عمر تھا، لڑکا تھا، تو جب وہ آیا تو مجلس برخاست کھڑے ہو گئے اور اپنی نشست میں بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد پوچھا شہزادے کیسے آئے ہو؟ کہا میری فلاں حاجت ہے۔ ان کی حاجت کو پورا کر کے نا پیٹ دے تے چونڈی بڑی، میں پنجابی بات رہا، پیٹ کے بل کو مروڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، تو انہوں نے تکلیف محسوس کی، کہا اے خلیفہ وقت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یاد رکھی ملاقات تے تیری بڑیاں نال ہوئی ہونی، یہ میں نشانی لائیے، یہ چونڈی حشر دے میدان وچ یاد آئے گی، میں ماری اتھے میری شفاعت کری، مینوں بھول نہ جائیں، مجھے بھول نہ جانا، امام صحابی نے لکھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ شہزادہ جانے لگا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا شہزادے ایک مہربانی کرنا، آج کے بعد کوئی حاجت ہو نا خود نہ، مجھے حیا آتی ہے، آپ خود نہ آئیے گا، کوئی نوکر بھیج دینا، خط بھیج دینا، کوئی پریشانی ہوگی میں نو بلانا، میں تواڈے بوئے تے آ جاؤں گا، اسی جے تواڈے نوکر ہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہہ کر جب ان کو رخصت کیا تو پھر درباریوں کو بلایا، انہوں نے کہا یہ بچہ کون تھا جس کے آنے سے آپ نے اتنا اعزاز بخشا کہ مجلس برخاست کر دی؟ فرمایا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، علی کے بیٹے امام حسن مجتبی کا پوترا عبداللہ بن حسن مصنع تھا، یہ عبداللہ بن حسن مصنع تھا، علی کا پوتا تھا، فاطمہ کا پوتا تھا۔ کہا پھر آپ نے اس کے پیٹ کے بل کو کیوں مروڑا؟ فرمایا یہ ایسا خاندان ہے کہ بڑے تو بڑے رہ گئے، اس خاندان کا بچہ جس کی طرف انگلی کرے گا رب اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ ہم تو یہ ذکر اس لالچ میں کر رہے ہیں کہ ان سے محبت بھی کریں گے اور ان کے صدقے اللہ میں جنت بھی عطا کر دیا۔ تو اب میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ